آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم، مجھے یہ وعلیکم پوچھنا ہے کہ آپ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں کی طرف، وہ تابوت تھا ان کا تو اس کی طرف آپ منہ کر کے بسر وہ اپنا بسر کر سکتے ہیں عبادت۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت بیت المقدس نہیں تھا؟ جبکہ نہیں، دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کعبہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا تھا، تو اس جی وقت یہ کیوں نہیں ہوا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے؟ بہت اچھا شکریہ۔ سوال آپ نے کیا ہے کہ بنی اسرائیل، آپ کو پتہ نا کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد کی دو شاخیں تھی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر چوز کیا بنی اسرائیل کو، حضرت اسحاق کی اولاد کو۔ تو ان کو کیا تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ پہلے چونکہ وہ دنیا پر خدا کے پیغام کو دینے کے لیے فائز کیے گئے تھے، تو ان کے لیے یہ ایک اس وقت قبلہ الگ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، کیونکہ اس وقت وہ اس کے لیڈر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں آئے تھے، اور تمام جتنے بڑے پیغمبر تھے ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا اصل گھر ہے، اور جب خدا کا دین اور شریعت مکمل ہوگی تو اسی قبلے کو اصل قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اگر اس وقت یہ بنا دیا جاتا تو بنی اسرائیل کے اندر تعصب پیدا ہوتا، شر پیدا ہوتا، اور پہلے ہی وہ حسد کرتے تھے۔ پہلے ہی وہ، میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل سے، حضرت ہاجرہ سے بہت حسد کرتے تھے، اور انہوں نے اب بہت پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں جو کریڈٹ جاتا ہے، مقام جاتا ہے، وہ حضرت اسحاق کو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کا معاملہ کیا کہ اس وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ قبلے کو متعین کیا، اور پھر اس کے بعد یہ اٹل بات تھی جیسے کہ ان کی سارے پیغمبروں کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو قبلہ ہے وہ تو قبلہ خانہ کعبہ ہی رہنا تھا، اور جتنے بھی پیغمبر آتے تھے وہ ان کو تھا کہ وہ اگر گزر سکیں تو وہ جا کے خانہ کعبہ ہی کا حج کرے۔ لیکن پیغمبروں کو فالو تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے ہی میں اللہ تعالیٰ کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقرر کیا کہ ان کے گھروں کو قبلہ بنایا جائے مصر میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں، انہوں نے بنایا تھا بیت المقدس کو، ٹھیک ہے، انہوں نے بیت المقدس کو بنایا تھا حضرت داؤد نے، اور پھر اس کے اندر جو وسعت پیدا کی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ تو بہت بعد میں بنا، حضرت موسیٰ کے بہت بعد میں بنا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَکَّةَ، زمین پر پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کا بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا، جو سٹارٹ میں بھی وہی تھا اور اینڈ میں بھی اسی نے ہی رہنا تھا۔ درمیان میں تھوڑا ان کو بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا تاکہ وہ کسی تعصب، سرکشی اور نافرمانی کا شکار نہ ہو۔ لہذا جب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب خانہ کعبہ ہی رہے گا تو تب ان کا فتنہ فساد اور ان کے شر سامنے آ گئے۔ تو یہ بات۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی، بہت شکریہ۔ جی افیہ، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں عمرہ کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جی اگر کسی پہ قرض ہو لیکن اس کا بھائی اس کو کہے کہ میں آپ میری طرف سے عمرہ پہ چلیں، تو اس شخص کو کرنا چاہیے؟ ہاں، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کر لینا چاہیے، بھائی کہہ رہا ہے تو کر لینا چاہیے۔ وہ اپنے پیسوں سے تو جب تک قرض ادا نہ کرے، اپنے پیسوں سے تو پہلے قرض ادا کرے نا، تو قرض ادا یہی کرے ٹھیک۔ پھر اپنے پیسوں سے وہ جائے، اور اگر بھائی کہتا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے آپ کو کراتا ہوں، آپ چلے میرے ساتھ، تو کر لینا چاہیے، آفر کو قبول کر لینا چاہیے۔ اچھا، اس کو بھی عبادت میں لیا جائے گا، ہاں صحیح۔ بالکل، مطلب شکریہ۔ آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ پہلے اپنا قرض ادا کریں پھر کوئی اور کام کریں۔ تو اگر آپ اپنے پیسوں سے نہیں کر رہی ہیں، آپ قرض کی ادائیگی میں لگی ہوئی ہیں، تو بھائی اگر کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میں ساتھ چلو، تو وہ جائے، بالکل جائے۔ ٹھیک۔